اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ یہ وہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی پیاری آیت مبارکہ ہے جس کو ہم ڈیلی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ ایک اظہار بندگی ہے، اقرار بندگی ہے، ایک وعدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے۔ کس کا؟ بندے کا۔ کس سے؟ رب سے، اپنے رب سے۔ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا صحیح مطلب، مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہمیں نعبد عبادت بندگی کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ مطلب یہ کہ ہمیں مسلمانوں کی اکثریت، ہمارا لائف سٹائل بتاتا ہے کہ ہمیں عبادت کے صحیح مفہوم کا نہیں پتہ، اور اکثریت عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سمجھتی ہے۔ بلا شبہ یہ سارے اعمال عبادت ہیں، لیکن یہ اسلام کا مکمل، جامع، کمپریہنسو جو کنسیپٹ آف ورشپ ہے، تصور عبادت ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ تو اصل میں اسلام کا جو مکمل، جامع اور کمپریہنسو کنسیپٹ آف ورشپ ہے، تصور عبادت، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے روکا ہے، ان کاموں سے رکنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں کو کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو اسلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مجموعہ ہے جو قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ احکامات الہیہ عبادات کے بارے میں بھی ہیں، وہ گھریلو زندگی کے بارے میں بھی ہیں، وہ سیاست کے بارے میں بھی ہیں، وہ نظام حکمرانی کے بارے میں بھی ہیں، وہ معیشت کے بارے میں بھی ہیں، وہ تجارت کے بارے میں بھی ہیں، وہ عدالت کے بارے میں بھی ہیں، وہ معاشرتی، سوشل، اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی ہیں۔ یعنی کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، ہر ایکشن کے بارے میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ مطلب اسلام ایک مکمل تصور نظام حیات ہے۔ تو انسان کے ہر قدم پہ اللہ کا حکم، رہنمائی کے لیے اللہ کا حکم موجود ہے۔ جس طرح ہم نماز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے تمام سوشل ایکشن بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرنے ہیں۔ اگر ہم اپنی گھریلو، معاشی، سیاسی، معاشرتی یہ ساری زندگی اللہ کے حکم سے گزارتے ہیں، جس پر اللہ کے احکامات موجود ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ اصل میں یہ ہے مکمل تصور عبادت۔ تو مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، اب ایاک نعبد کا مطلب اب ذرا اس کو دوبارہ لنک کرتے ہیں، دوبارہ اپنی آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ اب جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے، تو اب سمجھ یہ آئی کہ یا اللہ ہم اپنی ساری زندگی تیرے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرنا، خواہ وہ عبادات کے بارے میں ہو، خواہ وہ معاشرتی معاملات کے بارے میں ہو، اجتماعی زندگی کے بارے میں ہو، تمام احکامات کی وہی عظمت ہے جو نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے احکامات کی ہے۔ تو سب پر عمل کرنا فرض ہے۔ تو مطلب ایاک نعبد، یا اللہ ہم اپنی ساری زندگی صرف تیرے حکم ہی کے مطابق گزاریں گے، صرف تیرے حکم سے گزاریں گے۔ یہ ہے وہ وعدہ جو میں اور آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ لیکن ایمان سے بتائیے،
کیا مجھے اور آپ کو اس وعدے کا پتہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں اور میں نماز کے بعد اپنی ساری زندگی اپنے دوستوں میں، اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں اللہ کے حکم سے گزاروں گا؟ کیا مجھے یہ شعور ہے اور کیا میں گزار رہا ہوں؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین؟ اور یا اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہر پہلو میں۔ اب ایاک نعبد اتنا بڑا کام ہے، ہر زندگی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ یا اللہ تیرے حکم کے مطابق گزاریں گے، تو یہ کام تو بہت مشکل ہے، یہ اتنا مشکل کام ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کیوں می گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ می دانم مانی لا الہ رہا، کہ مجھے پتا ہے لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ کا مطلب ہے ساری زندگی اللہ کے حکم سے گزارنی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہ امانت ہے جس سے پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، انسان نے اٹھایا اپنے جسم، اپنے ناتواں کندھوں پہ، انسان نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، یہ وہ امانت ہے۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ یہ کام تیری مدد کے بغیر نہیں ہم کر سکتے۔ نفس بہت خطرناک ہے، شیطان بہت خطرناک ہے، دنیا کی رنگینی بڑی خطرناک ہے، یہ بہت بڑے جال ہیں شیطان کے، نفس۔ تو یا اللہ میں صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں اس بڑے وعدے کو پورا کرنے میں، اور جو بھی مجھے مسئلہ آئے گا، جو بھی مجھے تکلیف آئے گی، جو بھی مجھے غم آئے گا، تو میں اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں مدد کے لیے تیری طرف دیکھوں گا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی بھی ہمیں یہی ہے کہ حتیٰ جس کا مفہوم یہ ہے حدیث مبارکہ کا، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے انسان لوگوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، نفس کی غلامی سے، دنیا کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ایگریمنٹ۔ تو سوال اینڈ پہ یہ ہے، کیا یہ ایگریمنٹ کا ہمیں پتہ ہے اور اس وعدے کو، اس معاہدے کو کیا ہم نبھا رہے ہیں؟ اگر نہیں نبھا رہے تو ہم ڈیلی تو یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ساری زندگی تیرے حکم کے مطابق گزاریں گے، یہ تیری عبادت کریں گے، تیری غلامی کریں گے۔ مطلب تیری ساری زندگی تیرے حکم سے گزاریں گے، تو وہ تو نہیں گزار رہے، ہم تو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے حکم سے پڑھ رہے ہیں، باقی ہر معاملہ معاشرتی مسجد سے باہر آ کر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، شادیاں اپنی مرضی سے، کاروبار اپنی مرضی سے، سیاست اپنی مرضی سے، معیشت اپنی مرضی سے، گفتگو اپنی مرضی سے، عمل اپنی مرضی سے۔ تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب جو ہم اللہ سے کر کے آتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔